خطرہ نہیں ہے، دجال اور دجالیت کو میزائل اور ہتھیاروں سے خطرہ نہیں ہے۔ دجالی نظام کو سب سے زیادہ اگر خطرہ ہے تو وہ پیر اور مذہبی لوگ جو اللہ کے خوف و خشیت کے ساتھ، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں سے خطرہ ہے۔ اس لیے دجالی نظام یہ چاہتا ہے کہ تم نمازی تو رہو لیکن تمہارے اندر روح نماز کا کوئی اثر نہ رہے، تم کلمہ پڑھتے تو رہو لیکن کلمے کی برکات تمہارے پاس نہ رہے، تم جو ہے وہ درود تو پڑھتے رہو لیکن درود کی روحانیت تمہارے پاس نہ رہے۔ اللہ اکبر، یعنی روکھی سوکھی عبادتیں کرتے رہو۔ اللہ کے بندو ذرا غور کریں، کتنا بڑا ہتھیار ہے تقویٰ، کتنا بڑا ہتھیار ہے مذہبیت، کتنا بڑا ہتھیار ہے مسلکیت۔ اس لیے کہ دجالیت چاہتی ہے کہ بدر میں ہتھیار نہیں تھے، پھر بھی جو جنگ جیتی گئی ہے وہ خشیت اور عشق کی بنیاد پر جیتی گئی ہے۔ احد کے اندر ہتھیار نہیں تھے لیکن جو جنگ جیتی گئی ہے وہ عشق مصطفیٰ اور خشیت الہی کی بنیاد پر، تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ جہاں سارے ہتھیار دم توڑ دیتے ہیں وہاں مذہب کی طاقت دستگیری کرتی نظر آتی ہے۔ اس لیے دجالی نظام کسی کو بھی مذہب پر قائم رکھنا نہیں چاہتا، کوئی بھی مذہب پر قائم نہ رہے۔ اسی لیے آج دیکھیے رسومات بہت، ہمارے نوجوان بچے تقریر سننے کے شوقین ہیں، بہت شوقین ہیں، ہزاروں کے تعداد میں روزانہ جلسوں میں لوگ آتے ہیں، منتظمین بھی خوش ہیں، مقرر بھی خوش ہیں، سب خوش ہیں۔ لیکن ایک بات بتاؤں، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ لوگ دین سننے کے لیے جمع ہوں گے لیکن لوگ دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوں گے۔ آپ برا نہیں ماننا، عشاء کے بعد آپ کو بلائیں، آپ ہزاروں میں آتے ہو، الصلاۃ خیر من النوم کہہ کے بھی ابھی آج کوئی بلائے گا کیا اتنی تعداد میں سب پہنچیں گے؟ مجھے بتائیں۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، یہ بھی دجال کے ظہور کی علامتوں میں سے علامت ہے، یہ بھی ظہور مہدی کی علامتوں میں سے علامت ہے۔ میرے بھائی، اقبال نے ایک صدی پہلے کہا تھا، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ بات دجالیت کے نظام کی نکل آئی تو عرض کروں، دجالی نظام چاہتا ہے تمہاری دعائیں قبول نہ ہو۔ آج دیکھ لیجئے آپ کی دعاؤں میں اثر نہیں ہے، بہت معافی کے ساتھ چند لوگ ہیں جن کی دعاؤں میں کوئی تاثیر ہے اور ان کی تاثیر بھی جو ہے اب ہماری آمین کی وجہ سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں میرے بھائی، ایک مرتبہ جب حضرت ابو ہریرہ ملک شام تشریف لے گئے تو حضرت ابو ہریرہ سے لوگوں نے کہا، آپ نبی کے صحابی ہیں، آپ دعا کریں، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ آپ نے پورے مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا میں ایسے دعا نہیں کروں گا، پہلے اس کو اٹھا کر باہر کرو جو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑ کر کے آیا ہے، اس لیے کہ ایسا بندہ میری دعا پہ آمین کہے گا۔ غور کیجئے گا، اس کو اٹھا کر کے باہر کرو جو رشتہ توڑ کے آیا ہے۔ ایک بندہ، اس کی پھپھی کے ساتھ اس کے تعلق اچھے نہیں تھے، اعلان سن کر کے گھر گیا، پھپھیوں کا پھپھی معاف کر دو۔ پھپھی نے کہا اب کیوں صلح کرنے آیا ہے؟ کہا حضرت ابو ہریرہ نے مجھے محفل سے باہر کر دیا ہے کہ جو رشتہ منقطع کرے اس کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہوگی، جس کے پیٹ میں حرام ہو اس کی دعا سے، اس کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں۔ صحابی رسول کی دعا حرام کھانے والے کی آمین کی وجہ سے دعا میں رکاوٹ ہو جائے، رشتہ توڑنے کی وجہ سے دعا میں رکاوٹ ہو جائے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس کے پھپھی کے ساتھ اچھے تعلق نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کو آمین کہنے سے پہلے بھگا رہے ہیں، تو بتائیے آج ماں باپ کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے؟ بتائیے ذرا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے؟ حضور سیدی امان میاں سے کہہ رہے ہیں سرکار دعا کریں، اور اس کے بعد مجھ سے کہہ رہے ہیں، علماء سے کہہ رہے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں یہ مولانا لوگ کی دعا میں اثر نہیں ہے۔ میں نے کہا کیسے اثر ہوگا میرے بھائی، یہ تو اثر والے ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی پھپھی سے تعلق اچھے نہیں ہے اس کی وجہ سے میری دعا میں رکاوٹ ہے۔ تو تمہارے ماں باپ کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟ ماں باپ سے کیسا رشتہ رہ گیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، جتنا پیار آپ کو موبائل سے ہے اتنا پیار آپ کو ماں باپ سے نہیں ہے۔
آپ مجھے بتائیے ذرا ایک بات اور عرض کروں بہت معافی کے ساتھ، جو موبائل سے زیادہ اپنی ماں سے پیار نہ کرے اس کے لیے کس کی دعا اثر کرے گی؟ اس کے لیے کس کی دعا میں برکت ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں۔ بلکہ یہ بھی کہہ دوں جتنا پیار آپ کو موبائل سے ہے اتنا پیار آپ کو نماز سے بھی نہیں ہے۔ یہ بہت معافی کے ساتھ ایک بات اس سے اور بڑھ کے کہہ دوں، ہو سکتا ہے برا لگے، جتنا پیار اور وقت آپ موبائل کو دیتے ہیں اتنا ٹائم تو آپ اللہ رسول کو بھی نہیں دیتے۔ بتائیے آپ، میں ابھی کچھ اس پہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن غور تو کیجئے، مذہب کدھر ہے؟ رسومات تو ہے، مذہب کدھر ہے؟ تو کہیں نہ کہیں ہم جانے یا انجانے طور پر دجالی نظام کا حصہ بن رہے ہیں۔ بہت نفرت ہے نا دجال سے، ارے وہ آئے گا جب آئے گا، آپ رہو گے نہیں رہو گے 2 نمبر کی بات ہے، لیکن آج ہی آپ دجال کا سپورٹ کر رہے ہو میرے بھائی۔ اگر دجال کا واقعی بائیکاٹ اور نفرت کرنا ہے، نکلو خود غرضیوں سے، نکلو گناہوں کے دلدل سے، نکلو عیاشیوں سے، نکلو برائیوں سے، نکلو جرائم سے، نکلو حرام روزی کے کھانے سے، نکلو رشتوں کے توڑنے سے، نکلو بے مروتی سے، نکلو جو ہے خود غرضی سے، نکلو کم ظرفی سے، نکلو۔ مولا مشکل کشا کی طرف ایک قول منسوب ہے، وہ کہتے ہیں انسان تو پیار کے لیے، چیزیں استعمال کے لیے، لیکن دنیا نے الٹ کر دیا، چیزوں سے پیار کیا، انسان کو استعمال کیا۔ یہ اپنا مذہب نہیں، لیکن حضور کی آمد کے بعد جو انقلاب ہے اس کو سنیں۔ اللہ کے رسول پیغمبر انقلاب بن کر تشریف لائے، اور سب سے قلیل مدت میں اللہ کے رسول نے انقلاب پیدا کیا۔ کیا انقلاب تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد نبوی میں حضور اعلان کرتے ہیں، اللہ کے مہمان